پاکستان۔ یہ دیکھو یہ خط جو خوبصورت نظر آتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے قلم کو صحیح طریقے سے پکڑا ہے۔ اب نون لکھتا ہو، یہ دیکھ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح یہ نظر آتا ہے جیسے کسی بچے نے لکھا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قلم کو غلط طریقے سے پکڑا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو انگلش خوش خطی کورس شروع کرنے سے پہلے ہم خوش خطی کی کچھ اصول پر بات کریں گے۔ انہی اصول میں سب سے پہلا اور سب سے ضروری اصول جو ہے وہ قلم پکڑنے کا طریقہ ہے۔ بنیادی طور پر اسٹوڈنٹس یہی غلطی کرتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں نے اردو لکھنے کے لیے کٹ مارکر کو کیسے پکڑنا ہے، اور اسی طرح انگلش لکھنے کے لیے مارکر کو کیسے پکڑا جاتا ہے۔ تو اسی ویڈیو میں آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ہم قلم کو کیسے پکڑیں گے، یعنی جب ہم خوش خطی لکھتے ہیں تو قلم پکڑنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اردو کے لیے ہم کٹ مارکر یا کٹ قلم کیسے پکڑیں گے، اور انگلش لکھنے کے لیے ہم کیسے پکڑیں گے۔ تو اسی ٹاپک پر آنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جس مارکر کے ذریعے خوش خطی لکھتے ہیں وہ کٹ مارکر ہوتا ہے۔ وہ عام گول یا راؤنڈ مارکر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کٹ ہوتا ہے، اس کا جو نب ہے وہ کاٹا گیا ہوتا ہے۔ تو اور اس کا جو نب ہے وہ فلیٹ یعنی بالکل سیدھا اسی طرح نہیں کاٹا گیا، بلکہ اسی کی بجائے وہ ترچھا کاٹا گیا ہے اسی طرح، یعنی نب کا ایک حصہ باہر نکلا ہوا ہے اور ایک حصہ اندر ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ مارکر جسی طرح میں نے پکڑ لیا ہے تو اس کا بایاں حصہ، یہ والا حصہ یہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے، اور اس کا یہ دایاں حصہ یہ اندر کی طرف ہے، یعنی یہ ترچھا کاٹا گیا ہے۔ تو اسی مارکر کے ذریعے ہم خوش خطی سیکھیں گے۔ تو اسی مارکر کے پکڑنے کے طریقے پر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہے کہ ہم نے اردو کے لیے اسی کٹ مارکر کو کیسے پکڑنا ہے۔ تو یہ والا حصہ مارکر کا جو نب کا جو حصہ ہے جو باہر نکلا ہوا ہے، یہ والا حصہ جب ہم اردو لکھیں گے تو یہ حصہ دائیں طرف ہوگا، اور دائیں طرف میں پلیٹ سیدھا نہیں بلکہ یہ آپ دیکھ لیں، یہ 45 کا اینگل ہے، اور یہ 45 سے تھوڑا سا اوپر 90 اینگل کے طرف یہ والا ہے۔ تو اس اینگل پر ہم اردو کے لیے جب ہم اردو لکھیں گے یا اردو کی خوش خطی کریں گے تو کٹ مارکر اسی اینگل پر پکڑیں گے، یعنی 45 اور 90 اینگل کے درمیان میں ہم کٹ مارکر کو پکڑیں گے۔ اور جب ہم انگلش لکھنے کے لیے کٹ مارکر استعمال کریں گے تو انگلش لکھنے کے لیے یہ مارکر کا جو باہر نکلا ہوا حصہ تھا، یہ والا یہ حصہ ہم دائیں طرف کے بجائے اب بائیں طرف پر رکھیں گے، اسی طرح اسی لائن پر۔ اب یہ لائن ہے تو اس کو ہم اردو میں ہم اسی اینگل پر رکھتے تھے، اور انگلش میں یہ بالکل سیدھا رکھیں گے، اور اس کا جو باہر نکلا ہوا حصہ ہے وہ بائیں طرف کریں گے اسی طرح۔ اب میں اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ لکھتا ہوں یا ایک لفظ لکھتا ہوں، مثال کے طور پر پاکستان لفظ میں لکھتا ہوں۔ یہ حصہ یہ مارکر تھوڑا سا چھوٹا ہے، اسی وجہ سے یہ لکھائی تھوڑی چھوٹی نظر آئے گی۔ یہ پی میں نے لکھ دیا، اب میں لکھتا ہوں آگے AKISTAN اور N پاکستان۔ یہ دیکھو یہ خط جو خوبصورت نظر آتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے قلم کو صحیح طریقے سے پکڑا ہے۔ اب آتے ہیں اردو لکھتے ہیں، سب سے پہلے قلم کی نب پر نظر دوڑاتے ہیں کہ قلم کا جو باہر نکلا ہوا حصہ ہے یہ والا، یہ ہم اس اینگل پر رکھیں گے، یعنی 45 اینگل اور 90 اینگل کے درمیان یہاں رکھیں گے اور لکھیں گے۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں قرآن مجید۔
یہ قرآن مجید کا لفظ میں نے لکھ دیا، یہ جو خوبصورت لکھا گیا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قلم کو صحیح طریقے سے پکڑا ہے، مارکر کو ہم نے صحیح طریقے سے پکڑ لیا ہے۔ اب اگر اس کو غلط پکڑ لیا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے اردو کے لیے یہ کہا کہ قلم کو دائیں طرف پر رکھنا ہے، یعنی قلم کا جو باہر نکلا ہوا حصہ ہے یا نب کا جو باہر نکلا ہوا حصہ ہے، اب میں اسی طرح پکڑتا ہوں اور اس پر انگلش لکھتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں، یہی پاکستان لفظ میں لکھتا ہوں اور قلم کا جو نب ہے وہ میں نے دائیں طرف لگایا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، پاکستان یہ لفظ میں نے لکھ دیا۔ اب بالکل چھوٹے بچوں کی طرح یہ لکھائی نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے قلم کو غلط طریقے سے پکڑ لیا ہے، اسی وجہ سے انگلش سے نہیں لکھا جاتا۔ اب اردو کے لیے غلط طریقے سے میں قلم پکڑ کے اردو لکھتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح قلم پکڑنے کا مطلب یہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اب یہ قرآن مجید لفظ میں نے لکھ دیا، اب میں قلم کو غلط طریقے سے پکڑتا ہوں اور یہی قرآن مجید کا لفظ لکھتا ہوں۔ یہ باہر نکلا ہوا جو نب ہے وہ میں نے بائیں طرف موڑ دیا۔ اب اس پر لکھتا ہوں قرآن مجید۔ یہ دیکھو، یہ غلط لکھا گیا ہے، یہ جو حصہ موٹا لکھنا چاہیے تھا وہ باریک لکھا گیا، جو باریک لکھنا چاہیے تھا وہ موٹا لکھا گیا۔ اب یہ دیکھو، الف کتنا موٹا لکھا گیا، حالانکہ وہ اتنا موٹا نہیں ہے۔ اسی طرح مد بھی غلط لکھا گیا، یہ حصہ باریک ہونا چاہیے۔ اب نون لکھتا ہو، یہ دیکھ، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح یہ نظر آتا ہے، جیسے کسی بچے نے لکھا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قلم کو غلط طریقے سے پکڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ خوش خطی کے لیے قلم کو کیسے پکڑا جاتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا سبق تھا خوش خطی کورس کا، انتہائی اہم سبق تھا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے، اور اگر کوئی رائے دینا ہو تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے۔ انشاءاللہ ہم اسی پر عمل کر کے آگے جائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔